بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا مذاکرات کی طرف ہم آگے چل کر بات کریں گے کہ مذاکرات آگے کیوں نہیں بڑھ رہے، تعطل ہے، ڈیڈ لاک ہے، یا مذاکرات جو ہیں وہ فی الحال سلسلہ رک گیا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے، تحریک انصاف کے اندر آپ ایک کنٹروورسی کا اس وقت جو ہے وہ تنازع کا بنے ہوئے ہیں سینٹر پوائنٹ کے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ آپ کے بارے میں ان کا بیان آیا، پھر آپ نے رسپونڈ کیا، اس پہ پوری پارٹی آپ کے خلاف جو ہے وہاں سے بیانات آ رہے ہیں۔ کیا وجہ مروت صاحب، پارٹی کے اندر چل کیا رہا ہے؟ بہت شکریہ۔ سلمان اکرم راجہ صاحب اور میرے حوالے سے تو میری طرف سے چیز فائر ہیں، کیونکہ علی امین خان، بیرسٹر گور صاحب، علی محمد خان وغیرہ نے انٹرفیئر کیا ہے، تو لہٰذا میں اس حوالے سے مزید کوئی بیان بازی نہیں کروں گا۔ اچھا، ایک چیز ہے وہ یہ ہے، جس طرح آپ نے کہا نا کہ پوری پارٹی جو ہے آپ کے خلاف ہوئی ہے، تو پارٹی تو کب میرے حق میں رہی ہے؟ کوئی کسی ایشو پہ آپ نے دیکھا ہے کہ میرا کبھی ڈیفینڈ کیا ہو؟ یا میں آپ کو ذرا 2 منٹ آپ کے لوں گا۔ جی جی۔ 9 مئی کے بعد خان کی وکالت میں کر رہا تھا اور جاری رکھی، وکیل تھا ان کا بہت سارے کیسز میں۔ میں خان کا فوکل پرسن بھی تھا، خان کا ترجمان بھی تھا، پارٹی کے سینئر نائب صدر بھی تھے آپ؟ پارٹی کا سینئر نائب صدر بھی تھا، اور اباو آل خان نے پورے ملک میں الیکشن کمپین کنونشن کی ذمہ داری مجھے دی۔ جی ہاں بالکل۔ اس کے بعد ہم نے الیکشن کمپین کیا۔ اس الیکشن کمپین کے دوران کے پی کی، سندھ کی، بلوچستان کی اور کہیں پر پنجاب کی قیادت نے میرا ساتھ دیا، میرے ساتھ نکلے۔ ہر جگہ پہ ہم پہ گولیاں برسائی گئی، ہر جگہ پہ ہمارا راستہ روکا گیا، ٹیئر گیس، پرچے، 57 FIR ہوئے۔ باجوڑ میں، دیر میں، وہاں کے جو ایم این ایز ہیں، جو ابھی منسٹرز ہیں، کوارٹ میں جو لا منسٹر ہیں، اسی طرح کراچی کی قیادت، اس طرح حیدرآباد کی قیادت، اس طرح میرپور خاص کی قیادت، ہم نے بڑی صعوبتوں سے یہ کمپین کی۔ مجھے یاد ہے وہ ٹائم بالکل۔ اب اس کے بعد الیکشن ہوا، الیکشن کے نتیجے میں قیادت باہر نکل آئی۔ باہر نکل آنے کے بعد 11 اپریل جب آتی ہے تو 11 اپریل تک مجھے انہوں نے فوکل پرسن سے بھی ہٹایا ہوتا ہے۔ ابھی میں نے سعودیہ کا بیان نہیں دیا ہے، یہ ایک الزام لگا نا کہ جی سعودیہ کے بیان نے بڑا نقصان کیا، تو بعد میں اور لوگوں نے بھی دیے۔ کس نے؟ میں نے جب فوکل پرسن سے 11 اپریل تک انہوں نے مجھے ہٹایا، انہوں نے وکالت سے مجھے ہٹایا، میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد ترجمان ہٹا دیا، پولیٹیکل کمیٹی سے ہٹایا، سیاسی کور کمیٹی سے ہٹایا، آخر میں شوکاز جاری کیا، اور شوکاز کے بعد اپنے تئیں انہوں نے ٹرمینیشن بھی کر دی۔ قصور کیا ہے؟ پہلا سوال۔ وہ کہتے ہیں پارٹی کے ڈسپلن پہ۔ تو کون سا ڈسپلن؟ دیکھیں، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، آپ خود جا کے یوٹیوب پہ نکال دیں کہ میں نے کسی پہ ایگریشن کی ہو، ہمیشہ میرے خلاف بیان آ جاتا ہے۔ پھر ابھی آپ نے سعودی عرب کے بیان کی بات کی، سعودی عرب والا جو بیان تھا اس پہ کافی زیادہ آپ ایک تنازع کی زد میں آپ آئے۔ میں تنازع کی زد میں آیا، اور یہ ایسا ہے کہ کفر ہو گیا۔ گزارش یہ ہے، وقت ثابت کرے گا، لیکن ایک چیز میں آپ کو عرض کروں، کیا ثابت کرے گا؟ اپنا بیان آپ کا درست تھا کیا؟ میں ذرا اپنا بیان یہ ختم کر دوں۔ اس کے بعد اپنے تئیں تو مجھے پارٹی سے نکال دیا۔ 5-6 لوگ جنہوں نے میرے خلاف بیان دیے، ان سب کو میں نے جواب دیے۔ جواب دینا بنتا ہے، کیونکہ نہ کوئی رازق ہے نہ کوئی خالق ہے۔ اس پروسیس کے دوران 3 دفعہ گرفتار ہوا، جیلوں میں رہا، ادھر اسلام آباد کا گھر گرایا، ادھر گاؤں کا گھر جلایا، میرا بردر ان لا اغوا ہوا، اور اغوا کے بعد نہ معلوم کیا تو مرڈر ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ آگے سے جناب سوشل میڈیا پہ ڈالر کمانے کے چکر میں کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے میرے خلاف الزام تراشیاں شروع کی۔ اچھا۔ ایک وقت تک میں برداشت کرتا آیا ہوں، آج بھی شاید برداشت کر رہا ہوں، لیکن اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر ایدر میدی اور عادل راجہ سے کلی جنگ ہے تو پھر ان کے ساتھ بھی اب کلی جنگ کروں گا۔ ان سے مراد کیا آپ کی شہباز گل ہے؟ شہباز گل جو ہیں وہ مسلسل میرے خلاف بیانات دے رہا ہے۔ میں پارٹی کی قیادت کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پھر گلہ نہ کریں کہ میں نے کسی پہ ایگریشن کی ہے۔ کبھی مجھے ٹارزن کہتا ہے، کبھی وہ حضرت جو ہیں بیان دیتا ہے کہ 26 کو جو ہے میں نے گرفتاری دی ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ پھر وہ کل اس نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ جی یہ جو میں نے ابھی جو تنازع بنا ہے
تو اس میں شاید دانستان و نادانستان، یہ اردو صرف ان کو نہیں آتی ہے. ہاں میں استدعا کرتا ہوں حضرت سے کہ مہربانی کریں آئندہ میرا ذکر نہ کریں. اس کے بعد میں کوئی برداشت نہیں کروں گا. اس کے بعد میں چیلنج کر کے کہتا ہوں. کیا کریں گے آپ؟ نہیں، جو زبان وہ استعمال کرتا ہے اور جو الزامات لگاتا ہے، جو میں بولوں گا شاید کسی نے تصور نہیں کیا ہوگا. آپ زیادہ مشکل اردو میں جواب دیں گے؟ نہیں، مشکل اردو میں نہیں، لیکن جو حقائق میرے پاس ہیں صحیح. میں ریکویسٹ کرتا ہوں باز کس آ طرح جاؤ. کے حقائق ہیں آپ کے پاس پرویز صاحب؟ یہ تو جب وقت آئے گا اور میں بولوں گا اور میں چیلنج کر کے کہتا ہوں. بہت برداشت کر لیا، اب مزید مجھ سے نہیں ہوتا ہے. یہ ان ساری تکالیف کے باوجود بھی آج بھی اگر مجھے یہ تختہ مشق بنانا ہے، عزت سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے. صحیح. کوئی بھی میرے خلاف بیان دے گا سوشل میڈیا پہ یا سیاست میں، سب سے اہم، سب سے بدرجہ اہم میرے لیے میری عزت ہے. کوئی یہ سوچ کے کہ میں کسی کے عہدے سے، کسی کے پوزیشن سے، کسی کے میڈیا میں پوزیشن سے متاثر ہوں گا، جب یہ تمام اداری ایجنسیاں، پولیس، یہ اس دور میں جب سیاہ دور تھا، اس کے آگے سرنگو نہ ہوا تو پھر لوگوں کے آگے میں نہیں ہو تو سکتا. یہ پارٹی کے لیے جو کاز ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے، اس سے بھی پھر عزت زیادہ بڑی ہے؟ عزت جو ہے نا، ہاں آپ یاد رکھیں، عزت پہ جان قربان ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ پارٹی کے کاز کا عزت سے کیا تعلق ہے؟ البتہ مجھے چیلنج کر کے کہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے نا، کہیں پہ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. مثلاً کہ بھی عزت ہو جاؤں، واللہ کہ پارٹی کے اندر جو لڑائیاں چل رہی ہیں اس کی میں بات کر رہا ہوں، اس پہ پارٹی آپ سے یہ کون سی تقاضا کر لڑائی رہی ہے یار؟ کہ آپ جو ہے میں وہ کس خاموش ہو کے بیٹھتے ہیں. وہ ہر کوئی کہتا ہے جی مروت صاحب ہی ہر دفعہ تنازع کا جو ہے وہ سینٹر پوائنٹ مثلاً بنتے ہیں جا آپ کے. کوئی یہ بتا دینا، کوئی ایک آدمی بتا دیں کہ میں نے کس کو تکلیف دی ہے. سب جو ہیں میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کیا وجہ ہے مروت صاحب، کیوں یہ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں؟ میں آسان سا علاج بتا دوں. آج اگر میں کہہ دوں کہ ایک مہینہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہوں الیکٹرانک میڈیا پہ، یہ سب کچھ میں نے ان کے لیے چھوڑ دیا. پارٹی سے تمام پوزیشن انہوں نے لے لیے. کور کمیٹی، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنایا، واپس لے لیا. میرا بھائی وہاں وزارت میں تھا کے پی میں، واپس لے لیا. وہ کچھ چھوڑا ہے میرے پاس کسی نے؟ میرا سٹیک کیا ہے؟ آپ سے تو ایم این اے شپ بھی چھوڑنے کا کہا گیا تھا آپ سے. وہ میں نے کہا وہ بھی لے لو. تو لہٰذا میں، اور دیکھو سب کی کمپین میں نے کی ہے. مجھے کوئی تانا نہ دے، مجھ پہ کسی کا احسان نہیں ہے. اور نہ، البتہ میں نے وہ کر چکا ہے جو کبھی واجب ہی نہیں تھے. صحیح. لہذا کوئی بھی بولے، مرد ہو یا عورت، سوچ سمجھ کے بولے. کیونکہ اگر کوئی ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں تو ہمارے اندر ڈیجیٹل افریق چھپا ہوا ہے. اچھا. اور میں نہیں چاہتا ہوں جس دن کل کے آ گیا نا، اچھا. اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا انلیسٹ کر دیں اس بیسٹ کو. خدا رسول کے خاطر خان پہ رحم کرو، پارٹی پہ رحم کرو. میرے بجائے کسی اور کو تختہ مشق بناؤ. میرے ہی پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور میں عرض کر رہا ہوں، پارٹی کی قیادت سے بھی استدعا کر رہا ہوں، ان لوگوں کو روکیں. اگر یہ میرے خلاف بولیں گے، ویلاگ کریں گے. حضرت صابر شاکر نے جو ہے تازہ ترین ایک ویلاگ کیا ہے اور کہا ہے کہ میں نے خان کی ٹویٹس کو ذمہ دار قرار دیا. یہ صحافت ہے؟ چلے وہ تو ایک منٹ، وہ تو آپ کی پارٹی کا ایسا ظاہر طریقہ انصاف کا ایسا نہیں ہے. نہیں نہیں، یہ بہت سارے لوگ جو ہے نا تحریک انصاف کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. ایک لڑائی آپ کی چل رہی ہے پارٹی کے اندر، جو کچھ لوگوں سے آپ کا ایک مسئلہ چل رہا ہے. تو یہ جو آپ نے ابھی بات کی تھی سعودی عرب والے بیان کی، اس پہ میں ذرا مزید بات کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا جی کہ وہ چیزیں ہو گئی ہیں، بعد میں آ گئی ہیں سامنے. تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ اس بیان پہ؟ پھر اپنے قائم ہے کہ وہ بیان آپ کا درست تھا؟ پھر اب میرے لیے تنازعات مزید کا، میں نے خان کے خواہش کے مطابق اس بیان پہ ریگریٹ کیا تھا. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ بیان میں نے ایک دیا تھا. لیکن اب یہ بتائیں، کل علی امین خان نے انٹرویو دی ہے. یہ 2-3 لوگ ہیں، علی امین خان، بیرسٹر گور اور علی محمد خان اور چند اور دوست ہیں جو میرا اچھا ذکر کر لیتے ہیں. باقی تو کوئی ایک بتا دینا، اتنے کنونشن کیے، اتنے جلسے جلوس ملک کے طول و عرض میں، کوئی مائی کلال بتا دینا کہ کسی نے ہمیں کوئی فنڈ دیے ہو، گھر گرا، دوسرا جلا، کوئی ایک آنے کی کسی نے سپورٹ کی افر کی ہو. وکالت ہم کرتے تھے اچھی بھلی، جناب علی اس سے ہاتھ دھونے پڑے. یعنی بچے جو ہیں 1.5 سال بیرون ملک میں رکھنے پڑے. آج بھی اپنا گھر کا ایڈریس کسی کو نہیں بتا سکتے ہیں، چوروں کی طرح پھرتے. اوپر سے ان لوگوں کی پھر یہ بات کرنا جو ہے نہیں بنتی ہے. اور اگر کوئی کرے گا، یہ میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، عزت سے اب افضل کوئی چیز نہیں ہے. صحیح. اور اگر کوئی کرے گا، دیکھیں ایک ہمارا اوپر ایک پردہ پڑا ہے پارٹی میں ہونے کا. اس احترام کو قائم رکھنے دو. جس دن یہ احترام ختم ہو گیا، اس دن جو ہے
کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا. دیکھیں خان میرا لیڈر تھا ہے اور رہے گا. خان کے علاوہ کوئی جو ہے میرا باس بننے کی کوشش نہ کریں. ہاں میں خود کسی کو نہیں چھیڑتا ہوں، لیکن جو بھی میڈیا پہ بیان دے گا میرے خلاف انشاءاللہ سود سمیت واپس کروں گا.